نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد قابل کرام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک پروگرام میں حاضر ہیں جس کا نام ہے حی علی الفلاح. یہ کلمہ آذان میں ہم 5 ٹائم 2 مرتبہ تکرار کے ساتھ سنتے ہیں. مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، اس کا معنی ہے آؤ 2 جہاں کی کامیابی کی طرف، آؤ 2 جہاں کی کامیابی کی طرف. فلاح عربی زبان میں کسی ادھوری یا ناقص کامیابی کو نہیں کہتے، فلاح کامل کامیابی کو کہتے ہیں. اور ہمارے نزدیک کامل کامیابی صرف دنیا کی کامیابی نہیں، کامل کامیابی یہ ہے کہ انسان دنیاوی زندگی میں بھی کامیاب ہو اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب ہو. دوستان ذی وقار، میں نے اپنی ذات تک اسے محسوس کیا. آپ اکثر جانتے ہیں الحمدللہ میں ملک بھر میں اور بیرون ملک خطابات کے لیے جاتا ہوں، لیکن میری روح کو ایک تکلیف پہنچتی ہے کہ میں پورے ملک میں تقاریر کرتا ہوں، لیکن جو دین کی بنیادی ضرورتیں ہیں، جو بنیادی مسائل ہیں، جو ہماری ہر بندے کی ضرورت ہیں، وہ اگر میرے شہر میں یا میری تحصیل کے لوگوں کو نہیں آتی تو میرا ملک بھر میں تقاریر کرنا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے. میں نے اس جذبے کے تحت تحریک حی علی الفلاح کندادن خان میں شروع کی. میں اپنے تمام فارغ ہونے والے بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ آپ جانتے ہیں اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے نا ہمارا. اب سرکار کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہو.
اب قابل غور سوال یہ ہے، پہلے یہ ہوتا تھا ایک نبی آیا، پہلے تو یوں ہوتا تھا کہ ایک زمانے میں کئی نبی ہوتے تھے، دریائے اردن درمیان سے گزر رہا تھا، اس کی ایک طرف یحییٰ علیہ السلام اپنی نبوت چلا رہے تھے، اس کے دوسرے کنارے ہارون علیہ السلام اپنی نبوت چلا رہے تھے۔ ایک ہی زمانے میں ایک ہی وقت میں دونوں نبی اپنا اپنا کام، ہاتھ دریائے اردن ہے، یہ ادھر کام کر رہے ہیں، یہ ادھر کام کر رہے ہیں، لیکن پھر یہ ہوا ایک نبی آتا وہ چلا جاتا، اللہ دوسرا نبی بھیج دیتا تاکہ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تسلسل جاری رکھا یہاں تک کہ آپ کے اور میرے آقا اللہ کے آخری نبی بن کر آئے۔ اب سرکار پر نبوت ختم، اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، ایون کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو وہ اپنی نبوت، اپنی شریعت یا اپنا نظام لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ بھی آئیں گے تو شریعت ہمارے آقا کی چلائیں گے۔ ہمارے آقا ایسے خاتم النبیین ہیں۔ دوستان ذی وقار سوال یہ ہے، اب قیامت تک کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، نہیں آئے گی نا، اب قیامت تک کوئی نیا نبی، دین بھی یہی رہے گا۔ اب معلوم نہیں قیامت کتنی صدیوں بعد قائم ہو، ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک نبی دنیا سے جاتا دوسرا آ جاتا تاکہ تیرا دین چلتا رہے، دین کا پیغام پہنچتا رہے، لوگوں تک تیرا پیغام پہنچے۔ اب جب نبی کوئی نہیں آئے گا تو یہ دین قیامت تک کیسے جائے گا؟ یہ دین قیامت تک کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ اللہ کریم نے جواب دیا، اے لوگو، پہلے جو کام نبی کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ دنیا میں پھیلانے کے لیے سینکڑوں نبی آئے، کلمہ وہی تھا، کتاب تورات ہی تھی، تعلیمات وہی تھی، لیکن نبی سینکڑوں آئے جنہوں نے آگے اس پیغام کو دنیا میں پہنچایا۔ اسی طرح فرمایا کہ جو کام بنی اسرائیل کے نبی کیا کرتے تھے، میرے آقا نے فرمایا اب وہی کام میری امت کے علماء کریں گے۔ جس طرح پہلے نبی رسول کے کلمے اور کتاب اور شریعت کو آگے چلاتے، اب قیامت تک میرے دین کو میری امت کے علماء چلائیں گے، علماء امت تک پہنچائیں گے۔ بلکہ مزید قرآن نے دائرہ پھیلایا، علماء تک بات نہ رہنے دی، اللہ کے قرآن نے ہمیں ایک بات یاد دلائی، فرمایا کنتم خیر امہ، تم ساری امتوں سے بہتر ہو۔ کہیے الحمدللہ، یہ کنہیں خطاب ہے قرآن کا؟ ہمیں۔ کنتم خیر امہ، تم سب سے بہتر امت ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، ان سب کی امتوں میں سے بہتر امت امت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی سرکار کا نام نامی ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حی علی الفلاح کا پروگرام تربیتی ہوتا ہے، بالکل روٹین سے ہٹ کر تک باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ باتیں جو آپ کی تربیت میں شامل ہے انشاءاللہ، جن کا آپ کو فائدہ ہو۔ جب بھی سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے، کانوں پر آئے یا زبان پر آئے، کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ آپ یہ کلمہ دہرائیں گے، اللہ 10 مرتبہ آپ پر اپنی رحمت برسائے گا۔ دوستان ذی قدر میں عرض یہ کر رہا ہوں، قرآن نے کیا فرمایا؟ تم ساری امتوں سے بہتر ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ہماری شکلیں پہلی امتوں سے بہتر ہیں، ہماری عقلیں پہلی امتوں سے بہتر ہیں، ہمارا قد کاٹ پہلی امتوں سے بہتر ہے، ہمارے پاس مال و دولت پہلی امتوں سے زیادہ ہے،
ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، ان کا قد کاٹ بھی بڑا تھا، ان میں امیر لوگ بھی بڑے ہوئے، یہ بات نہیں۔ خود قرآن نے جواب دیا، تمہیں ساری امتوں میں سے بہتر امت اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے تمہیں کیوں بہتر امت بنایا۔ کنتم خیر امہ، تم ساری امتوں سے بہتر ہو۔ یا اللہ ہم کیوں بہتر ہیں؟ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم وہ لوگ ہو جو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ کی ذات پر یقین محکم رکھتے ہو۔ اور کم کریں تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آئے۔ تین باتیں قرآن نے بیان کی۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، اس لیے تم بہتر امت ہو۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، قرآن نے تین چیزیں بیان کی، فرمایا تم بہتر امت ہو، پہلی بات تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان محکم رکھتے ہو۔ یہ ہیں وہ وجہ، وجوہات، اسباب جن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بہتر اعلیٰ امت قرار دیا۔ اب ہمیں اپنے گریباں میں جھانکنا ہوگا، کیا میں امر بالمعروف نیکی کا حکم دیتا ہوں؟ کیا میں برائی سے منع کرتا ہوں؟ کیا اللہ کی ذات پر میرا یقین محکم ہے؟ اگر تو ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر کیجیے، اور اگر نہیں، ہمارے سامنے لوگ گمراہی میں جا رہے ہیں، ہم کس سے مس نہیں ہوتے۔ دوستان ذی وقار، ہمارے آقا کو اللہ کریم نے کیا بنایا؟ قرآن اگر پڑھیں، علامہ صاحب سرکار کی شان میں مختلف باتیں فرما رہے تھے۔ ہمارے آقا کریم کو اللہ نے رؤوف اور رحیم بنایا۔ کیا بنایا؟ قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً تمہارے پاس اللہ کا تم ہی میں سے وہ رسول آ گیا۔ اس رسول کی شان کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تم پر بڑی بھاری ہوتی ہے میرے نبی کو ناگوار گزرتی۔ میرا نبی اتنا ہمدرد ہے تمہارا کہ کوئی مشکل حکم آ جائے نا اللہ کا، کوئی شریعت کا فیصلہ ذرا سخت ہو، کہتے یا اللہ میری امت کے لیے نرمی پیدا کر۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، میرا نبی تمہارے لیے بہت حریص ہے۔ عام طور پر ہرس، لالچ اچھی بات، عام بندے کسی کو یہ گالی کے طور پر کہتے ہیں بڑا بڑا لالچی ہے، بڑا بڑا حریص ہے۔ اللہ فرماتا ہے سنو، میرے نبی کو نہ دولت کی لالچ، نہ شہرت کی ہرس، نہ ناموری کی ہرس، جس کے نام کو میں بلند کروں اسے نام بلند کرنے کی ہرس کیا ہوگی؟ جسے عزتیں دے کر میں شب معراج سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھاؤں اور اٹھاؤں، اسے کیا ضرورت؟ میرے نبی کو کوئی ہرس نہیں، ہاں ایک ہرس یہ ہے کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہرس ہے، ایک ہی لالچ ہے، بلکہ صرف امت نہیں، حضور چاہتے ہیں کہ کافر بھی جہنم میں نہ جائے، حضور کوشش کرتے ہیں کہ جہنم سے بچ جائے۔ میرے دوستو آپ فرمائیے، دل میں ہمدردی ہونا اچھی عادت ہے کہ بھائی یہاں کے امام صاحب کون ہیں؟ بچوں کو اٹھنا نہیں، جانا ہے تو ایک مرتبہ اٹھ کر چلے جائے، بار بار نہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ دل میں ہمدردی ہے اچھا وصف کے نہیں ہے؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروی۔ فرشتے عبادت کے لیے تھوڑے نہیں تھے، رات دن صبح و شام اللہ کا ذکر، تسبیح، عبادات، طواف سب کچھ کرتے ہیں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کے فرشتے کتنی عبادت کرتے ہیں۔ تمہیں کیوں پیدا کیا؟ درد دل کے لیے پیدا کیا۔ اگر تیرے بھائی کو ٹیس پہنچے تو تمہیں بھی درد محسوس ہو، اور اس درد کے پاس
بھائی سے صرف تو پوچھے گا بھی نا تیرا کیا حال ہے تو خدا کی قسم 70 ملائکہ تیری زیارت کے لیے. کیسا بندہ ہے اپنے بھائی کا درد پوچھ رہا ہے. حدیث پاک میں ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کی بیمار کرسی کے لیے گھر سے نکلتا ہے نا، جب سے گھر سے نکلتا ہے گھر واپس نہیں آ جاتا، درمیان میں اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہ کس چیز کا عمل ہے؟ یہ پیسے وغیرہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا تبلیغی پروگرام ہے، اگر اس جماعت کے لیے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہوگی، بیٹھ کر بچے بھی نہ اٹھیں بڑے بھی. صرف میری آپ بات غور سے سنیں، جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ سنیں. درد دل، تیرے دل میں درد ہو کہ میرے بھائی کو یہ تکلیف کیوں پہنچی، یہ تیرا وہ درد ہے جو تیرا مقام خاک کے ذروں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا. صحیح حدیث ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا ایک کنجری ٹائپ ہو، پیسے لے کر عزت بیچنے والی کو کنجری ہم کو کہتے ہیں. ایسا کام کرنے والی عورت جا رہی تھی، پیاس لگی، کنویں میں اتری، پانی پیا، باہر نکلی، دیکھا ایک کتا زمین چاٹ رہا ہے. سمجھ گئی کتا پیاسا ہے. کتے کی پیاس کا درد لے کر عورت سوچنے لگی میں اس کی کیسے پیاس بجھا سکتی ہوں. دوپٹہ اتارا، جوتی سے باندھا، نیچے لٹکایا، کنویں سے پانی نکال کر چھوٹے سے گڑھے میں جسے آپ ٹوا کہتے ہیں پنجابی میں ڈالتی رہی. کتا پانی پیتا رہا، کتا سیر ہو کر پنجابی میں راج کر واپس ہٹ گیا. حدیث پاک میں آتا ہے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور گھر پہنچی، اللہ نے اپنے ایک محبوب بندے کے دل میں الہام ڈالا یا اسے خود خواب میں حکم ہوا، تو نے ہمارے کتے کے درد کو پہچانا اور مداوا کیا، اس سے محبت کی، ہم نے تجھ سے محبت کر لی، تیرے گناہ معاف کر دیے. کتے کے درد کو تم نے محسوس کیا. اب آج ہم تو انسان کا درد محسوس نہیں کر رہے، ہم کر رہے ہیں. ہمارے آقا کتنے حریص تھے کہ کوئی جہنم میں نہ جائے. اللہ کی قسم میرے کریم فرماتے ہیں میری مثال اور لوگوں تمہاری مثال اس طرح، جس طرح کوئی آدمی آگ جلائے، جب کوئی آدمی آگ جلاتا ہے اس پر پروانے آتے ہیں، آگ میں گرتے ہیں، جلتے ہیں، وہ ہاتھ سے انہیں ہٹاتا ہے، یہ جلنے سے بچ جائیں. فرمایا لوگ یوں جہنم میں گر رہے ہیں، میں کمر سے پکڑ کر انہیں جہنم سے نکالوں. یہ رسول اللہ کا احساس اور درد خود حضور نے بیان کیا. میری مثال یہ ہے کہ لوگ جہنم میں گرنا چاہتے ہیں، میں انہیں کمر سے پکڑ کر نکالنا چاہتا ہوں. اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں کہ نبی پاک کتنے حریص تھے کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، تو پڑھے آپ خدا کا قرآن. 13 سال مکی زندگی میں حضور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے. کتنے لوگ ایمان لائے جنہیں انگلیوں پر گنا جا سکے. اللہ کو شاد آباد رکھے. میرے جیسے علامہ مفتی صاحب جیسے ہم عام لوگوں نے آنا تھا، اپنی مسجد بھر دی، یہ آپ کی مہربانی. نبیوں کے سلطان 13 سال مکہ میں لوگوں کو بلاتے رہے، انگلیوں پر گنے جاتے ہیں لوگ جو ایمان، کوئی بات نہیں سنتا، کوئی کان نہیں دھرتا. سرد مہری کا یہ عالم کہ اللہ کا نبی بلاتا ہے تو باتیں بناتے ہیں. نبی کریم دن کو دروازے دروازے پر جا کر، گھر گھر جا کر، بندے بندے کو پکڑ کر پیغام سنا رہے ہیں. لوگوں مجھے مان لو، اللہ ایک ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میرے دین کو حق مانو، اللہ تمہیں جہنم سے نجات دے گا. لوگ باتیں بناتے ہیں، کوئی شاعر، کوئی مجنون، کوئی کچھ کہتا ہے. نبی کریم اس سے شکستہ دل نہیں ہوتے. لیکن روایات میں آتا ہے جب حضور گھر جاتے، تنہائیوں میں گھر میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرتے، خدایا میرے آنے کے بعد بھی یہ جہنم میں جائیں. حضور اتنی رو کر دعا مانگتے، اتنے گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے ہدایت کی درخواست کرتے. دیکھیں نا، جب ایک بندہ بار بار کام کرے اسے روکنا ہو،
حضور بار بار عرض کرتے ہیں یا اللہ میں انہیں بلاتا ہوں، مالک یہ نہیں آتے، مالک میں انہیں صحیح بات کہتا ہوں، یہ باتیں بناتے ہیں، میری تو خیر ہے کریمہ، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں یہ ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے، میری زندگی کا مقصد صرف تیرا نام بلند کرنا ہے، مالک یہ نہیں آ رہے۔ غور کریں، قرآن کی ایک آیت سنیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے جب حضور بار بار اللہ کی بارگاہ میں اصرار کرتے یا اللہ نے ہدایت دے، انہیں جہنم سے بچا، یا اللہ یہ اب بھی جہنم میں جائیں کہ میں آ گیا، میں انہیں بلا رہا ہوں۔ سنیں قرآن کی آیت، اب حضور کے درد دل کو پہچانے گے۔ ارشاد ہے سورہ کاف میں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے میرے نبی یہ لوگ نہیں ایمان لاتے تو اے میرے نبی کیا آپ ان کے ایمان نہ لانے کے افسوس میں اپنی جان سے بھی گزر جائیں گے؟ اے میرے نبی کیا تو اپنی جان کو ہلاک کر دے گا؟ اتنا روئے گا، اتنا درد کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے میرے نبی تو اپنی جان کو کھلا رہا ہے۔ فلا اللہ کا باقی نفسہ کا، اس کے الفاظ بڑے گہرے علماء جانتے ہیں۔ میں میرے حبیب کیا تو اپنی جان پر کھیل جائے گا کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، تیرا کام تھا ان تک پیغام پہنچانا، حبیب تو انہیں پہنچا دیا، رب تسلی دے رہا، اور ساتھ ساتھ حضور کا درد دل بیان کر رہا ہے۔ رب کہتا ہے لوگوں میرا نبی اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا حریص ہے تمہارے لیے کہ لوگوں کی ہدایت نہ لانے کے افسوس میں میرا نبی مرا جاتا ہے۔ یہ ساتھ کا مطلب فرمایا کیا پیارے تم جان سے گزر جاؤ گے، اتنا افسوس کرو گے۔ یہ بات قرآن میں کئی مرتبہ آئی، آپ اس ایک قرآن کے جملے کو سامنے رکھیں، نبی پاک کو کتنی حرص تھی کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں۔ مشہور واقعہ ہے، عکاشہ نامی ایک آدمی آیا، کہنے لگا بدو دیہاتی بندے اپنی، بھائی ضروری تو نہیں کہ تقریر طرز میں ہی، آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ غور سے سن لیں، تو آپ غور سے سنیں، یہ چھوٹا موٹا شور وغیرہ نہ کریں۔ عکاشہ ایک آدمی ہے، بدو ہے، دیہاتی ہے، پہلوان کا ہے، پن پڑھ آدمی ہے، کہتا ہے سیدھی باتیں موٹی موٹی، محمد بن عبداللہ میں علم نہیں رکھتا، میں پہلوان ہوں، کشتی کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ کشتی کریں، اگر آپ غالب آ گئے میں تمہیں اللہ کا نبی مان دوں گا، میں غالب آ گیا تو تم نبوت کا دعویٰ چھوڑ دو۔ آپ سرکار کریم فرما دیتے کہ میں تو بھائی پہلوان نہیں ہوں، میں دنیا میں کشتی کرنے کے لیے تو نہیں آیا، اللہ نے مجھے کشتی کرنے کے لیے نہیں بھیجا، میں تو اللہ کا نام سنانے آیا، میں سنا رہا ہوں، تیری مرضی ہے ایمان لا۔ سرکار نے دل میں سوچا اگر اس طرح یہ جہنم سے بچتا ہے تو بچا لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کشتی کی دعوت کو قبول کر لیا، ہاتھ سے ہاتھ ملایا، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھ ان کے ہیں، طاقت خدا کی ہے، پہلوان بیچارہ کیا کرتا ہے؟ حضور غالب آ گیا، حضور نے بچھاڑ دیا، کہنے لگا میں بڑا ماہر پہلوان ہوں، بات مجھے یہ سجتی نہیں، لیکن آپ ایک موقع ہو گئے، میں سنبھل نہیں سکا، ایک مرتبہ آؤ آپ میرے ساتھ کشتی کریں۔ حضور فرماتے میں نے حجت پوری کر دی ہے، میں نے تمہیں گرا کر غالب آ گیا ہوں؟ نہیں۔ سرکار نے سوچا چلو اگر جہنم سے بچتا ہے تو ہم دوبارہ کشتی کے لیے، میری یہ بات حریص علیکم، میرا نبی بہت زیادہ حریص ہے، بہت زیادہ میرے نبی کو حرص ہے کہ یہ کافر جہنم سے بچ جائیں، یہ بے ایمان ایماندار بن جائیں، بے عمل باعمل بن جائیں، اللہ کی طرف آ جائیں۔ رسول رحمت کو شدید حرص ہے۔ دوبارہ میدان میں حضور اتر آئے، عکاشہ سے پنجہ آزمائی کی، چشم زدن میں پھر غالب حضور آ گئے، وہ مغلوب ہو گیا، کہنے لگا میں عرب کا پہلوان ہوں، معتبر آدمی ہوں، کہو کیا کہتے ہو؟ فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
ایک آدمی کی جان نہیں نکل رہی تھی. اس کے گھر والے آئے، یا رسول اللہ جان کنی میں ہے جوان، جان نہیں نکل رہی، آپ کرم کریں، آئیں، آپ کے قدموں کی برکت ہوگی. حضور تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھا جس طرح ہمارا آج کا ماہر حکیم ہمارا لباس چہرہ دیکھ کر بیماری سمجھ جاتا ہے، سرکار بیماری سمجھ گئے. فرمایا اس کی ماں ہے، آقا ہے، فرمایا اس کو بلاؤ. ماں بلائی تھی. تیرا اور اس کا کیا معاملہ ہے؟ یا رسول اللہ یہ میرا دل دکھاتا ہے، یہ مجھے ستاتا ہے، یہ بیوی کی وجہ سے مجھے پریشان کرتا ہے، فرمایا اس کو معاف کر دو، اس کا یہ عذاب ختم ہو جائے. کہنے لگی میں معاف نہیں کروں گی یا رسول اللہ، اس نے مجھے بڑا ستایا، بڑا دکھ دیا. اس سے ایک بات یہ سامنے آئی، جو ماؤں کے دل دکھایا کرتے ہیں ان کے لیے مرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. جان بھی نہیں نکلتی، جان کنی کے عالم میں ہے وہ آدمی. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اسے معاف نہیں نہ کرے گی تو سن لے، تیرا بچہ مرے گا تو سیدھا جہنم کی آگ میں جائے گا. تو گوارا کر سکتی کہ تیرے بچے کو جلایا جائے؟ ماں کی مامتا تھی، آنکھوں میں آنسو اتر آئے، آنسو لا کر آنکھوں میں کہنے لگی اللہ کے رسول گواہ بن جا، میں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا. جیسا ہے میں تو نہیں چاہتی یہ جہنم میں جائے. دوستانے ذی وقار، اس نے معاف کیا، لڑکے کی جان نکلی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکل رہے تھے نا، ان کے صحابہ فرماتے ہیں حضور خوشی میں کہہ رہے تھے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری وجہ سے یہ بندہ جہنم سے بچ گیا. حضور کتنے حریص تھے ہمارے لیے، کتنی میرے کریم آقا کو ہرس تھی. اگر یہی ایک بات میں کرتا چلا جاؤں، میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں. حضرت عمر کا نام آپ نے سنا، یہ اسلام کی عزت عمر، اسلام کی شان عمر، اسلام کا جلال عمر، اسلام کا جمال عمر. ساتھیوں کے ساتھ جا رہا تھا، ایک عیسائیوں کے گرجے کے پاس سے حضرت عمر اور آپ کے ساتھی گزرے. تو جو عیسائی کا گرجے کا راہب تھا نا، ان کے راہب ہوتے تھے، راہب ہوتا تھا جو تارک الدنیا ہوتا تھا، لوگوں سے نہیں ملتا تھا، ملاقات نہیں کرتا تھا. ان کا راہب نکلا، اسے جب پتہ چلا نا مسلمانوں کا خلیفہ عمر گزر رہا ہے تو وہ حضرت عمر کو دیکھنے کے لیے نکلا. لیکن جب آپ نے دیکھا تو عبادت کر 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 کے بالکل اتنا کمزور کہ اس کے لیے چلنا مشکل تھا، نہیں بدن اس کا انتہائی کمزور. بتایا گیا امیر المومنین یہ عیسائیوں کا راہب آپ کو دیکھنے کے لیے نکلا. دروازے تک آیا، دیکھا حضرت عمر کو. حضرت عمر نے جب اسے دیکھا نا شدید کمزور ہے تو وہ تو پیچھے چلا گیا. صحابہ حیران رہ گئے. وہ عمر جو جلال کا پیکر عمر تھا، بڑا بہادر اور روبدار عمر، حضرت عمر کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو تھے. حضرت عمر رونے لگے. لوگوں نے کہا امیر المومنین کوئی بات نہیں ہوئی ایسی جس سے آپ روئیں. آپ نے فرمایا میں ایک انسان کی ہمدردی میں رویا. یہ آدمی اتنی عبادت اس نے کی ہے کہ اب اس کے لیے کھڑا ہونا ممکن نہیں، لیکن مجھے افسوس ہوا اتنی عبادت کے باوجود یہ جہنم میں جائے گا، اتنی عبادت کے باوجود یہ آگ میں جلے گا. اس بات پر مجھے افسوس ہوا کہ اب بھی یہ جہنم میں جائے گا کیونکہ اس نے ہمارے آقا کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا. لیکن حضرت عمر کے دل میں جو انسانیت کا درد ہے وہ یہ کہ ایک عیسائی راہب کو دیکھ کر حضرت عمر رونے لگے. حضرت عمر جیسے بہادر آدمی رونے لگا. میرا آپ سے سوال ہے، ایمانداری سے کیا یہ بات سچ نہیں کہ جو عادی طور پر آدمی بے نماز ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ کیا یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں آپ کے ذہن میں میں عرض کرتا ہوں 29واں پارہ سورہ مدثر، قرآن کریم میں آتا ہے جنتی جنت جا رہے ہوں گے، جہنم کی طرف دیکھیں گے، پہچان لیں گے. بعض لوگوں کو کہیں گے ما سلککم فی سقر، تم کیسے جہنم میں آ گئے؟ یہاں آگ میں تم جل رہے ہو، کیسے جل رہے ہو؟ اب یہ کوئی شعر نہیں، کوئی اور حکایت نہیں، قرآن ہے سیدھا. ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ وہ جہنم میں جلنے والے کیا جواب دیں گے؟
علماء سے پوچھیں، آپ سے پہلا 4 کو جواب دیں گے، کتنے؟ تو کہیں گے 4 ہمارے کام ہیں، ہم جہنم میں آئے۔ پہلا کام لم نک من المصلین، ہمارا شمار نمازیوں میں نہیں ہے، ہمارا شمار نمازیوں میں نہیں تھا۔ جب ہم دنیا میں رہتے تھے، اگر مسجد انوار مدینہ چک مجاہد کی نمازیوں کی فہرست بنائی جاتی تو ہمارا نام اس میں نہیں آتا تھے، اسی محلے میں۔ لم نکو من المصلین، میں نمازیوں میں نہیں تھا۔ سال کے بعد مسجد میں آ جانا، رمضان میں مسجد میں آ جانا، عید پڑھنے مسجد میں آ جانا، یہ نمازی بننا نہیں ہے۔ ایسے بندے کا نام نمازیوں میں نہیں آتا۔ نمازیوں کا نام اس بندے کا آتا ہے جو 5 ٹائم آتا ہے، ہاں بیماری یا سفر کی وجہ سے اگر حاضر ہوتا ہے، عموماً آتا ہے، علل اکثر آتا ہے۔ پہلا وہ جواب دیں گے ہم جہنم میں اس لیے پہنچے، اس لیے ہم جہنم میں آئے، ہمارا کام کیا تھا؟ لم نکو من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ اب پکا نمازی کون بنتا ہے؟ ہم بس کبھی ترانہ میں آ گئے تو نماز پڑھ لی، ورنہ عمومی اعتبار میں ہمارے غالب مسلمان بے نماز ہیں، مرد ہوں عورتیں ہوں، ہم غالب مسلمان آج نماز سے دور ہیں۔ میرا سوال ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے جو غالب بے نماز ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر مجھے پتا ہے میرا بھائی بے نماز ہے، مجھے اس کا احساس ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کہ اس میرے بھائی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، یہ میرا بھائی جہنم میں جائے گا، یہ میرا بھائی آخرت کے عذاب میں جلے گا۔ برادران ذی قدر، آج ہمارے تو دلوں میں وہ درد ہی نہیں رہا، احساس ہی نہیں رہا کہ ہم احساس کریں کہ یہ میرا بھائی جہنم کی طرف جا رہا ہے، میں اسے بچانے کی کوشش کروں۔ اللہ کی قسم، جو ایک غلام خرید کر آزاد کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ اس کی گردن جہنم سے آزاد کرے۔ اور اسی طرح جس بندے کی کوشش سے ایک آدمی جہنم سے بچ جائے، اللہ اسے بھی نجات عطا فرمائے۔ اگر آپ کے اور میرے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے، ہمارے معاشرے میں لوگ دین سے کتنے دور ہیں، کتنے دین سے غافل ہیں، میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے احساس ہونا چاہیے۔ اگر ہم احساس کر لینا کہ ہم نے سمجھ رکھا ہے میں خود نمازی ہوں، ٹھیک ہے، کسی اور کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، تو بہرحال تحریک حی علی الفلاح کا مین مقصد کیا ہے؟ ہم سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس اعزاز کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، اور اس اعزاز کا تقاضا یہ ہے امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، اللہ پر مستحکم یقین رکھ کر اللہ کی دعوت کو آگے بڑھاؤ، رسول رحمت کی دعوت کو آگے بڑھاؤ، اللہ کے دین کو آگے بڑھاؤ، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ۔ دوستان ذی وقار، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ کو تیار کیا، پھر سرکار مختلف علاقوں میں صحابہ کو بھیجتے۔ سرکار نے حضرت علی کو یمن بھیجا، کہاں؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کہاں بھیجا؟ حضرت علی کو یمن بھیجا۔ حضرت علی کو نصیحتیں کی اور ساتھ فرمایا، اے میرے بھائی علی، اگر تیری وجہ سے اللہ ایک آدمی کو ہدایت دے دے، کتنے آدمیوں کو؟ ایک آدمی کو، اے علی اگر تیری وجہ سے اللہ ہدایت دے دے تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ آج کل آپ کے علاقے میں ماشاءاللہ بعض علاقوں میں زرخیزی علاقے ہیں، بھینسیں ہیں، آج کل ایک اچھی بھینس کتنے کی؟ 2.5 لاکھ 3 لاکھ، یہ ایک بھینس کی قیمت ہے۔ اور ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہوگی؟ پھر اس کی اور زیادہ، اور سرخ اونٹ بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ آج ہمیں کوئی کہے نا ہر روز تو مغرب کے بعد محلے میں ایک چکر لگا، لوگوں کو یہ بات بتا کر آ، میں تمہیں مہینے کے بعد 50,000 روپیہ دوں گا، ایمان سے بتائیں ہم وہ ڈیوٹی قبول کر لیں گے؟ کر لیں گے نا؟ بلکہ دوسروں سے پہلے کہیں گے اور کسی کی ڈیوٹی نہ لگاؤ، میں کروں گا جی، یہ کام میں کروں گا۔ ایک صرف 50,000 کا ہمیں اگر لالچ دیا جائے، میں کہتا ہوں اگر آپ کو کہے کوئی آدمی کہ آپ اپنے محلے میں ایک گشت کریں، لوگوں کو یہ پیغام، یہ ہوکا دے
بالکل ماضی قریب میں ایک بڑی مصلح شخصیت اور اس دور میں فقر محمدی کا عظیم نمائندہ حضرت قبلہ ابو انیس صوفی برکت علی لدھیانوی بابا جی دارالحسان والے، ان کا ایک ہوکا ہے، ان کے ماننے والے وہ ہوکا بازاروں میں دیتے ہیں۔ وہ ہوکا کیا ہے؟ یہی ہوکا ہے، لوگوں یہ دنیا فانی ہے، یہاں سدا نہیں رہنا، یہاں سے ایک دن جانا ہے، آؤ مرنے سے پہلے جانے کی تیاری کریں۔ اس نوعیت کا ہوکا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آج یہاں ہمارے علاقے کا کوئی وڈیرا، راجہ، خواجہ، سردار، ملک کہے تم اپنے محلے میں ایک چکر لگاؤ، یہ ہوکا لگاؤ، میں تمہیں 50,000 دوں گا، میں کہوں گا میں پہلے جاؤں گا، آپ کہیں گے پہلے آپ جائیں گے، آپ کہیں مجھے یہ ڈیوٹی دیں، 50,000 روپیہ مل رہا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں ہمیں آج اگر کوئی 50,000 روپے کا لالچ دے، ہم گھروں سے نکل کر کس ذلت اور رسوائی میں ہم صبح سے لے کر شام تک دنیا کے لیے دھکے نہیں کھاتے، پھر بھی دنیا نہیں ملتی، پھر بھی حوث اور لالچ کہتا ہے اور کماؤ اور لاؤ، صبح سے لے کر شام تک دکان پر ہلاک ہونے والا دکاندار بھی دولت کے لیے ہم سارا دن مارے پھرتے ہیں، اور 50,000 کا کوئی لالچ دے ہم کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا اگر تیری تبلیغ پر، اگر تیری دعوت پر، اگر تیری درد کی دعوت دینے کے نتیجے میں ایک بندہ نیک بن جاتا ہے، تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر۔ فرمایا لاکھوں روپے سرخ اونٹ بہت قیمتی ہے عرب میں، یوں سمجھ لیں ایک عام اندازے کے مطابق کہ آج کا سرخ اونٹ وہاں 6-7 لاکھ روپے میں ملے گا۔ حضور نے جمع صیغہ استعمال کیا، سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو برادران ذی وقار بالکل موٹی سی بات ہے، اگر ایک بے نماز آدمی آپ کے دعوت دینے سے نمازی بن جاتا ہے، پوری زندگی میں جب تک وہ نمازی رہے گا، آپ علماء سے پوچھ لیں، اس کے عمل میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن جتنا اسے پوری زندگی میں ثواب ملے گا اتنا ثواب اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی نمازی بن جاتا ہے، مسجد کا عادی بن جاتا ہے، اللہ کے راستے پر آ جاتا ہے، دوستان ذی وقار آپ اور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اللہ نے کرم کیا، حضور کا امتی ہونا کوئی چھوٹی سی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، موسیٰ علیہ السلام 4 اولو العزم رسولوں میں ہیں جو نبیوں میں بھی آ گئے، اور اللہ نے ان کا مقام قرآن میں جا بجا۔ اللہ پاک فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سارے میرے رسول ہیں، یہ میرے ہیں، لیکن منہم من کلم اللہ، ان میں سے ایک وہ شان والا ہے جسے میں نے کلیم بنایا ہے۔ یہ اعزازی مقام کس کا بیان ہوا؟ ذرا بولے اگر سمجھ آ رہی ہے۔ سارے نبیوں کا رسولوں کا ذکر کیا، اعزازی ذکر کس کا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ اعزازی منہم من کلم اللہ، ان میں سے ایک وہ ہے جس سے اللہ نے کلام کیا۔ تو جس کا اعزازی مقام اللہ یوں اٹھا کر بیان کر رہا ہے نا ابھار کر، وہ موسیٰ ایک دن کہنے لگے یا اللہ مجھے محمد بنا دے۔ اللہ نے فرمایا لم اخلق مثلہ ولا اخلق ابدا، محمد جیسا نہ بنایا ہے نہ بنانا ہے، اس جیسا کون ہوگا؟ میرے کارخانہ قدرت میں مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں۔ اچھا یا اللہ اس جیسا ہے بھی نہیں، بنانا بھی نہیں، پھر کرم کر اللہم اجعلنی من اصحابہ، یا اللہ مجھے محمد کریم کی امت میں سے بنا دے، مجھے حضور کی امت میں شامل کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے حضور کا امتی بنا دے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں تورات دی، ہم نے تمہیں کلمہ دیا، ہم نے تمہیں رسول بنایا، تیری شان نے اپنی جگہ پر قد جف القلم، میرا تقدیر کا قلم خشک ہو گیا، تیرا مقام تمہیں نصیب۔ لیکن میں کہتا ہوں چک مجاہد والو، چک جانی والو، بریانی والو، پنن وال والو، خدا کی قسم بتائیے اگر ہم خاک کے ذروں کو اللہ نے اپنے نبی کا امتی بنا دیا،
میں تو کہتا ہوں تیرے میرے بدن کے بال زبانیں بن جائیں، کائنات میں قیامت تک زندگی مل جائے، ہم خدا کا شکر ادا کریں، ہم نبی کا امتی بننے کا خدا کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ ادا کر سکتے ہیں؟ کتنا بڑا کرم، کتنا بڑا احسان، کتنا بڑا انعام، اللہ نے بن مانگے ہمیں یار کا امتی بنا دیا۔ کہیے الحمدللہ، سارے بولیے۔ عادت بنائیں جب بھی خطیب کے جملے میں کوئی اچھی بات آئے جس میں عزت ہو، حوصلہ افزائی ہو، تو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا، لیکن اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں یہ اعزاز دیا ہے کہ اپنے حبیب کا امتی بنایا، اب وہ کام کرو جو تمہارے امتی بننے کا سبب ہے، وہ ہے نیکی کی دعوت، برائی سے منع کرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ آئیے اس ناپائیدار عمر میں سے ہم ٹائم اور چیزوں کے لیے نکالتے ہیں کہ نہیں؟ آج جب سے پیکج نکلا ہے ٹیلی فون پر ہم کتنا ٹائم گپیں لگاتے ہیں۔ جب بل زیادہ آتے تھے، جو بات ہم 1 منٹ میں کرتے تھے، آج پیکج کی وجہ سے وہی بات ہم آدھا گھنٹہ کرتے ہیں۔ اور حال یہ ہے، بچہ پیکج پر بات کر رہا ہے، بوڑھی ماں کھانس رہی ہے، کہتی بیٹا مجھے سیرپ پکڑاؤ، کہتا ہے امی ابھی میرا پیکج باقی ہے، وہ ختم ہو لے تو پھر آپ کو دوائی دوں گا۔ یہ ہے ہمارا دین، یہ ہمارا اخلاق، یہ ہمارا کردار۔ آج ہم کس قدر دین سے دور ہو گئے، ان بچوں کو کون بتائے گا؟ جو آدھا گھنٹہ تم گپیں لگا رہا ہے، وہی جو آیات میں پڑھ رہا تھا نا، جہنمی کہیں گے ہم کیوں جہنم میں آئے، 4 جواب دیں گے۔ پہلا، ہم نمازی نہیں تھے، نمازیوں میں ہمارا نام نہیں تھا، لم نکن من المصلین۔ دوسرا، ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، پرلے درجے کے کنجوس تھے، دولت کے پجاری تھے، پیسے گن گن کر بینک بیلنس بڑھاتے تھے، غریبوں مسکینوں کا حق ادا نہیں کرتے تھے۔ تیسرا جواب ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اس کا معنی ہے ہم فضول گوئی میں وقت برباد کرتے تھے۔ چوراہے پر بیٹھا، گیا دکان پر جا کر دھریالہ جادب چوک میں بیٹھ گیا، جو جہان کی گپیں آئیں، کبھی زرداری کو گالیاں، کبھی نواز شریف کو گالیاں، کبھی پڑوسی کا گلا، کبھی اس سیاستدان کا گلا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم فضول باتوں میں یوں گھس گئے، ہمیں اصل مقصد حیات بھول گئے۔ یہ تیسرا ان کا جرم ہوگا۔ آج ہم وہی کر رہے ہیں۔ آئیے ہم حضور کا امتی بنیں، یہ احساس کریں۔ جنہیں یہ احساس ہوتا ہے نا، اللہ نے مقام دے۔ حضرت باجرید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، ایک بڑا خوبرو لڑکا، خوبصورت نوجوان لڑکا، بڑا انتہائی خوبصورت لڑکا، گانا گا رہا تھا۔ حضرت باجرید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پاس سے گزرے، جب پاس سے گزرے نا تو آپ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر، آپ چاہتے تھے کہ یہ گانا چھوڑ دے، آپ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ہلا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر فرمایا اتنا خوبصورت چہرہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ وہ گانا گا رہا تھا، وہ کیا سنتا بابا کیا کہہ رہا ہے۔ جب اس کی تان ٹوٹ گئی نا، گانے والے کو گانے میں لذت آتی ہے، حقہ پینے والے کو حقہ میں لذت آتی ہے، سگریٹ والے وہ اس مستی میں تھا، پتہ نہیں چلا، غصہ آیا، بابا نے میرا گانا بند کر دیا۔ وہ اس سارنگی جس پر گا رہا تھا، اس سے میں اس سارنگی کو اٹھایا، جوانی کی قوتوں کو جمع کر کے دے مارا بایزید کے سر میں۔ تو نے میری تان توڑ دی، تو نے میرا گانے کا وہ راگ اور وہ سر میری توڑ دی۔ بڑے زور، جب اتنی قوت سے سارنگی ماری، سارنگی ٹوٹ گئی، حضرت بایزید بستامی زمین پر گر گئے، سر کھل گیا، خون آنے لگا۔ آپ کے ساتھیوں نے مارنا چاہا، میں نے، اس نے ٹھیک کیا ہے، بدلہ لیا ہے، میں نے اس کے پریم میں رکھ نہ ڈالا ہے، میں نے اس کی اس مستی کو روکا ہے، اس کو حق ہے، خبردار کوئی ہاتھ لگائے۔ لیکن آپ جب اٹھے، آپ کے ساتھی آپ کا خون صاف کرنے لگے، لڑکا رونے لگا۔ آپ نے فرمایا بیٹا مارا بھی تو نے، سر میرا پھوڑا ہے، روتا بھی تو ہے۔
اس نے کہا بابا میں تمہیں نہ روں تو کیا کروں، تو نے ظلم عظیم مجھ پر، میں بتاؤں میں نے کیا ظلم، نے کہا میں غریب آدمی ہوں، یہ گانا بجانا میرا پیشہ ہے، یہ گانا بجا کر میں روٹی کماتا ہوں، تو نے میری روٹی کا آلہ توڑا دی، میری سارنگی ضائع ہو گئی، اتنا ظلم کیا، میں غریب آدمی، میں سارنگی کہاں سے؟ بابا صاحب نے فرمایا تم بیٹھو، ہم تیرا مداوع کرتے، ہم ہوتے تو 4 آدمی ساتھ لے جاتے، لڑائی کرتے، بابا جی گھر آئے، سارنگی کی قیمت لی، جلدی جلدی میٹھی کوئی چیز تیار کروائی، واپس لڑکے کے پاس پہنچے، میں بیٹا ہم نے تمہیں 2 تکلیفیں پہنچائیں، تیری سارنگی توڑ کر تیرا آلہ روزگاری ہم نے ختم کیا، یہ پیسے لے لو، بازار سے نئی سارنگی خرید لینا، اور ہم نے تیرا دل دکھایا ہے، تیری تان توڑ کر، تیرا راگ روک کر، تیری مستی میں مداخلت کر کے میں نے تیرا دل توڑا ہے، بندے کا دل ٹوٹ جائے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، مہربانی کر یہ حلوہ کھا لے، بس اتنا کہہ دے خدایا میں بایزید سے راضی ہوں، میں بایزید سے راضی ہوں، یہ درد مند بابا بایزید مار بھی کھا رہا ہے، رو کر کہہ رہا ہے، اتنا کہہ دے کہ اللہ میں بایزید سے راضی ہوں، یہ ہے ان لوگوں کا احساس جن کا دل درد مند زندہ ہے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات کی، یہ اس نے سلوک کیا، اقبال کہتا ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، جو دل سے بات نکلتی ہے وہ دل میں چلی جاتی ہے۔ لڑکے کے دل میں بات چلی گئی، سوچنے لگا بابا مار کھا رہا ہے، الٹا مجھے پیسے بھی دے رہا ہے، اور کہتا ہے راضی ہو جا، یہ کیا دنیا ہے۔ دل کھلا، سمجھ آ گئی تو ہی غلط ہے، پیسوں کو بھی چھوڑا۔ لڑکا اٹھا، تڑپ کر بایزید کے پاؤں پکڑ کر رونے لگا، زارو کتار رو رو کر کہنے لگا بابا جی میرا چہرہ جہنم میں نہیں جانا چاہیے، میرا چہرہ جہنم میں نہیں جانا چاہیے، ہاں آج سے میں بایزید کا، بایزید میرا۔ توبہ کی، گانا چھوڑا، وہ مستیاں چھوڑی، عشق الہی کا سبق لیا بایزید سے۔ اب وہی لڑکا جسے گانا گانے میں رات میں مستیاں آتی تھیں، دنیا سو جاتی ہے، وہ بایزید کا مرید خدا کے ذکر میں مستی لے رہا۔ عام نوجوان بے حیائی کے مناظر، میلے ٹھیلے، بے حیائی دیکھنے میں لذت محسوس کرتا ہے۔ بایزید کا ہدایت دیا گیا وہ غلام رات کی تنہائیوں میں خدا کو یاد کر رو رہا ہوتا تھا، اللہ کا ذکر کر کے رو رہا ہوتا تھا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے خدا کو منا رہا ہوتا تھا۔ خدا کی قسم چک مجاہد والوں، جب جوان خدا کے خوف میں روتا ہے، خدا کے ملائکہ بھی رویا کرتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں چکر لگا رہے، گھوم رہے، علماء توجہ فرمائیں، ہم سمجھتے ہیں آیا نماز پڑھائی چلا گیا، تنخواہ لے لی، ڈیوٹی مکمل نہیں، تیری کچھ اور بھی ڈیوٹی ہے۔ اپنے شاگردوں کی نگرانی کر، اپنے مقتدیوں کے اعمال کی نگرانی کر۔ حضور مسجد نبوی میں گھوم رہے ہیں، ابھی جماعت میں ٹائم ہے، صحابہ کیا کر رہے ہیں میں دیکھوں، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی فکر میں گم ہے۔ سرکار نے دیکھا ایک نوجوان صحابی مسجد نبوی کے ایک کنارے کی کونے پر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ حضور جب وہاں پہنچے نا، وہ سورہ الرحمن پڑھ رہا تھا۔ آج ہم قرآن چسکے کے لیے، لذت کے لیے سنتے ہیں، ہدایت کے لیے نہیں سنتے۔ علماء کی تقریریں بھی چسکے کے لیے سنتے ہیں، یہی وجہ ہے جس سال ان کی تقریر کا چسکا زیادہ، اس کے پیسے بھی پھر زیادہ دینے پڑتے ہیں۔ وہ ایک، لیکن اب اس تقریر میں وہ سر تال تو نہیں، تبھی آپ اوپر نیچے ہو رہے ہیں، لیکن جب آپ کو یہ لذت آئے گی، خدا کی قسم پھر یہ لذت قبر میں بھی کام آئے گی۔ حضور مسجد میں گھوم کر اپنے صحابہ کے اعمال کو دیکھ رہے، کیا کر رہے، کس طرح بیٹھتے، کس طرح اٹھتے۔ حضور ہر بات کی اصلاح کرتے،
ہم اپنے پروگراموں میں دوستوں کو بتاتے ہیں آپ نے نماز میں قیام کیسے کرنا ہے، آپ نے رکوع کیسے کرنا ہے۔ ہمارے بہت سے نمازی اولاً تو غالب اکثریت بے نمازوں کی ہے، جو نماز پڑھنے آتے ہیں وہ نماز غلط پڑھتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے، ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی۔ صرف مثال دے رہا کہ کیا ایک ڈیوٹی ہے امام کی، عالم کی۔ ایک آپ فرمائیں میرے والد کی عمر کے بعد لوگ زمین پر بیٹھے، مجھے آپ نے اسٹیج پر بٹھایا، کرسی پر بٹھایا، آپ نے مجھے عزت دی کہ نہیں؟ کیوں دی؟ دین کی دی۔ مجھے دین سے مخلص ہونا چاہیے نا۔ ائمہ، خطبا، پیران اعظام کو دین سے مخلص ہونا چاہیے، ساری عزتیں دین کی برکت سے۔ آپ نے اس آدمی کو دیکھا، اس نے نماز پڑھی، آیا سرکار کو سلام دیا، آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، دوبارہ نماز پڑھی۔ پہلی نماز نہیں ہوئی، دوبارہ اس نے پڑھی، پھر سلام دیا سرکار کو، میں پھر نماز پڑھو، تم نے نماز 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ یا رسول اللہ میری غلطی، 2 روایات ہیں زیادہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تم نے رکوع اور قیام تیزی میں کیا، اللہ کے سامنے اتنی تیزی مچاتے ہو۔ دیکھو نا ایک بزرگ آدمی کے سامنے باپ بیٹھا ہو، آدمی بلا وجہ ہاتھ ادھر کرے ادھر کرے، ادھر خارش کرے وہ کرے، بےعدبی میں آ گئے۔ تم اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہو اور تم نے صحیح رکوع نہیں کیا، صحیح سجدہ نہیں کیا، آرام سے نماز ادا کرو۔ پھر پورا حضور نے طریقہ بتایا، اس نے نماز پڑھی، اب تم نے نماز پڑھی۔ گویا پتہ چلا اپنے مقتدیوں کی نماز کی حرکات پر نظر رکھنا امام کی ذمہ داری ہے، امام کی ڈیوٹی ہے، عالم کی ڈیوٹی ہے۔ سرکار مسجد نبوی میں گھوم کر صحابہ کو دیکھ رہے ہیں، میں کہہ رہا تھا جس جوان کو جوانی میں یہ لو نصیب ہو جائے نا، یہ مستی جو با یزید سے نصیب ہوئی اس نوجوان کو، کیا ہوتا ہے؟ سرکار جب اس جوان کے پاس پہنچے جو سورہ ہے کیا میں نے کہا بتا رحمان پڑھ رہا تھا، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے، وہ اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہا تھا اور یہ آیات پڑھ رہا تھا، وَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ۔ قرآن کہتا ہے وہ قیامت کا دن یاد کر جب جلال الہی سے یہ آسمان کا سائبان پھٹ جائے گا اور خدا کے جلال اور روح کا اور قیامت کے دبدبے کا عالم یہ ہوگا جیسے چمڑے کو آگ لگائی جائے وہ سکڑ جاتا ہے، یہ سارا آسمان یوں سکڑ جائے گا۔ یہ قیامت کا ہیبت ناک دن ہے، اسے بھی یاد کرو۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ۔ وہ وقت یاد کرو جب آسمان پھٹ جائے گا اور جلے ہوئے چمڑے کی طرح سکڑ جائے گا۔ برادران گرامی قدر، وہ لڑکا، وہ نوجوان صحابی رسول اس آیت پر جب پہنچا، قیامت کا منظر اور جلال اور دبدبہ یاد آیا نا، تو وہ حضور کا صحابی دھاڑے مار کر رونے لگا، یوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، قیامت کو یاد کر کے، قیامت کے منظر کو یاد کر کے رونے لگا کہ رسول رحمت کے قدم رک گئے۔ سنیں میرے آقا نے کیا فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، آپ نے اس روتے صحابی کو فرمایا ہاں تیرا رونا مبارک ہو اے صحابی، تیرے رونے پر تو خدا کے ملائکہ بھی رو رہے ہیں، تیرے رونے پر خدا کے ملائکہ بھی رو رہے ہیں۔ یہ ہے ایک بندہ مومن کے دل کا حال، جب تیرا دل بدلتا ہے تیرا اثر زمین پر ہی نہیں رہتا، عالم بالا پر بھی جاتا ہے۔ ایمان سے بتا میرے نوجوان کو بے حیائی دیکھتے ہوئے راتیں گزارنی چاہیے یا کوئی رات مالک کے نام بھی کرنی چاہیے؟ ہماری یہ دعوت ہے تحریک حی علی الفلاح کی، آؤ دو جہاں کی کامیابی کی، آؤ اپنی زندگی میں کچھ ٹائم اللہ کے لیے نکالو، اللہ کے حبیب کے لیے نکالو، دین سیکھنے کے لیے نکالو، علماء کی صحبت میں آؤ۔ ہم انشاءاللہ اپنے اس پروگرام کو پوری تحصیل میں شروع کر رہے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں 3 ماہ بعد آیا کروں گا، 6 ماہ بعد، آپ کو میری معلومات کا پہلے ہی علم ہے، میں یعنی بہت سی ذمہ داریاں ہیں اور الحمدللہ سب آپ کی خدمت کر رہے ہیں، کوئی ہمارا اس میں ذاتی اتنا معاملہ نہیں ہے، تھوڑا بہت یہ روٹی پانی اللہ نے لکھا ہے وہ مل رہا ہے عزت سے،
باقی کوشش ہے ان ڈیوٹیوں میں، لیکن ہمارے فضلاء، ہمارے طلباء، ہمارے متعلقین، میں نے انہیں، مجھے یاد ہے میں اور میرے استاذین مکرم، آپ اکثر لوگ جانتے ہوں گے، چک حمید میں سے قبلہ صاحبزادہ میاں افتخار احمد صاحب، ہم دونوں حضور ضیاء الامت کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ حضور ضیاء الامت سجادہ پر تشریف فرما تھے، مصلی مبارک پر، آپ ہمیں فرمانے لگے، میرے بیٹو تم پر سونا حرام ہے جب تک اپنا فرض نہ ادا کرو۔ میرے کرم شاہ سے متعلقہ لوگوں پر سونا حرام ہے جب تک تم اپنی ڈیوٹی نہ دے لو۔ ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ کسی مارنا، ہماری ڈیوٹی یہی ہے، حق نے کی ہیں دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد۔ اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنا کر ایک ڈیوٹی دی، اللہ نے کیا؟ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، ایمان باللہ کی دعوت دو۔ حضور ضیاء الامت ہمیں یہ شعر سناتے تھے، حق نے کی ہیں دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے۔ اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا، اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، خود بھی مسلمان بنو، خود بھی اللہ کے بندے بنو، اوروں کو بھی اللہ کے بندے بناؤ۔ انشاءاللہ دوستان جی قدر، اگر آپ ہماری اس دعوت کو قبول کریں گے، آپ دیکھیں گے اہل سنت میں نئی زندگی آتی ہے، نئی تبدیلی آتی ہے۔ آپ ہر انگریزی ماہ کی دوسری جمعرات کو میں مسجد میرے حمزہ بن دادن خان میں پروگرام کرتا ہوں، یہی میرا انداز ہوتا ہے۔ کوئی میں شعر، آپ میری تقاریر سنتے رہتے انٹرنیٹ پر بھی، ویسے کوئی سر نہیں میں لگاتا، یہی بات کرتا ہوں۔ الحمدللہ شہر کے لوگ 70 سے 100 تک ہماری محفل میں عموماً آتے ہیں، جن میں غالب اکثریت نوجوانوں کی۔ یہی فلاح کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ آؤ اپنے وضو درست کریں، اپنی نمازیں درست کریں، اپنی نماز کے حروف تہجی جو ہم پڑھتے ہیں، نماز کے الفاظ ادا کرتے ہیں، بعض بندے غلط الفاظ پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوں، ہمیں لوگوں نے کہا آج تک ہمیں زندگی میں کسی بندے نے یہ نہیں بتایا کہ یہ بات ایسی، وہ کرنا ضروری ہے، وہ بتانا ضروری ہے۔ آج تمہیدی جلسہ تھا، تعارفی جلسہ تھا، انشاءاللہ ہمارے یہ عزیز طلباء اپنے اپنے گاؤں میں، اپنے اپنے شہر مساجد میں ہفتہ وار یا جو بھی جس طرح یہ آسانی سمجھے، یہ حیا علی الفلاح کا پروگرام کریں گے۔ میں کہہ رہا تھا، ایک تو آپ ہمارے کبھی مہمان بنے، ہر انگریزی ماہ کی دوسری جمعرات کو، اب انشاءاللہ 10 دسمبر کو جمعرات آ رہی ہے، یہ جو جمعرات آ رہی ہے صرف 2 گھنٹے کے لیے ہماری محفل ہوتی ہے، آپ اس میں آئیے، آپ دیکھیے۔ دکاندار کہتا ہے ایک مرتبہ آئیں، بات پسند آئے تو ٹھیک، نہ آئے تو واپس آ جائیں۔ ہم بھی آپ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہمارے اس پروگرام میں آئیں، اگر بات دل کو بھائے تو آئیں، تو آئیے، ہم آپ کے گھر چل کر آئے، دعوت دینے کے لیے آئے۔ حیا علی الفلاح، آؤ اس طرف جو ہمیں 2 جہاں میں کامیاب ہے۔ انشاءاللہ آپ آئیں گے، آپ کے کردار کی اصلاح ہوگی، آپ کی نماز، آپ کا وضو۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں نا، جب بندہ بالغ ہوتا ہے تو غسل کا طریقہ جاننا فرض عین ہو جاتا ہے۔ کچھ علم علماء صرف حاصل کرتے ہیں، کچھ علم ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ آپ بتائیں ہر مسلمان کے لیے کلمہ پڑھنا لازمی ہے کہ نہیں؟ اسے کلمہ پڑھنا آنا چاہیے، لیکن اگر عمر 70 سال اور کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ، اللہ تو مالک ہے، بخش دے، لیکن لفظ تو ٹھیک نہیں ہے نا، تو کون ٹھیک کرائے گا؟ فرشتے قبر میں ٹھیک کرائیں گے؟ اللہ نے ہمیں فرمایا، میں نے تمہیں اپنے نبی کا امتی بنا کر عزت دی ہے نا، بندوں کی اصلاح کرو، ان کی درستگی کرو۔ اللہ کی قسم تیری محنت سے ایک بندے کا ایک حرف ٹھیک ہو گیا، ساری زندگی جتنی مرتبہ وہ ٹھیک پڑے گا، اللہ اس کے برابر تمہیں ثواب عطا کرے۔ اور ایسا ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے، بالکل ممکن نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں لوگ نہیں آتے، آتے ہیں لوگ، اس میں پھر ہر ایک کو تھوڑی سی محنت کرنی۔ میں تمام آئمہ، تمام خطبہ، ہمارے یہاں ماشاءاللہ آستانہ علی مولا شیخ کے 2 خلفاء بھی ہمارے بھائی موجود ہیں، ہمارے لیے عزت کے قابل ہیں، انہوں نے ہمیں کرسی پر بٹھایا، ورنہ ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضرین میں سے کتنے لوگوں کا مقام میری نسبت اللہ کے ہاں زیادہ بلند ہے۔ آپ صرف ہمیں دین کی تعلیم کے لیے یہاں بٹھا دیتے ہیں،
میں آپ سب سے آج یہی درخواست کرنے آیا، آؤ سنیو جاگو، چمن کو اے چمن والوں بچانے کے لیے اٹھو، یہ دعوت دینے آیا ہوں۔ چمن کو اے چمن والوں بچانے کے لیے اٹھو، حقائق ساری دنیا کو بتانے کے لیے اٹھو، کرو جہد مسلسل عظمت اسلام کی خاطر، محمد مصطفیٰ خیر الورا کے نام کی خاطر۔ آؤ ہم سنی جا کے، لوگ ہمیں پکڑ کر کوئی وہابی بنا رہا ہے، کوئی شیعہ بنا رہا ہے، کوئی رافضی بنا رہا ہے، کوئی خارجی بنا رہا ہے، کوئی غیر مقلد بنا رہا ہے۔ کیوں لوگ اس طرح جا رہے ہیں؟ ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں، ہمارے لوگوں کی تربیت نہیں، ہمارے لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں کہ الحمدللہ رسول اللہ کے دور سے لے کر آج تک جتنے ولی اللہ ہوئے ہیں سارے سنی ہوئے۔ اگر یہ عقیدہ غلط ہوتا تو وہ اللہ کے ولی بنتے، اللہ کے ولی بنتے۔ خواجہ اجمیری میرے سلسلہ عالیہ کے تاجدار ہو سیدی غریب النواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی برکت سے لاکھوں بندوں کو اسلام کی نعمت ملی، جس کی دم کی برکت سے لاکھوں جہنم سے بچ گئے۔ اس کا عقیدہ غلط تھا، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ عقیدہ ٹھیک تھا، یہی عقیدہ ٹھیک ہے۔ مولانا علامہ مفتی بشیر احمد کرم صاحب نے آپ کو بتایا کہ تو کامیابی کے دو راز ہیں، ایک ایمان، ایک عمل صالح۔ ایمان عقیدے کا نام ہے، عمل صالح یہی ہے کہ ہم اپنے اعمال درست کریں۔ بس یہی دعوت ہم دینے آئے ہیں۔ یہ پروگرام انشاءاللہ ہمارے آباد ہفتہ وار یا مہینہ وار کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے آپ ان پروگراموں میں آئیں، انشاءاللہ آپ کا ضمیر کہے گا کہ آپ کو فائدہ ہوا، آپ کا دل کہے گا آپ کو فائدہ ہوا ہے۔ اللہ آپ کو مجھے شر نفس، شر شیطان، شر انسان سے محفوظ فرمائے۔ ہمیں اللہ سنی بن کر زندہ رہنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں سنی مارے، ایمان کی سلامتی ہو، اعمال صالح نصیب ہو، انشاءاللہ دونوں جہاں کی کامیابی نصیب ہوگی۔ جن جن دوستوں نے ہمیں یہ عزت دینے میں، یہ محفل سجانے میں حصہ لیا، کوشش کی، اللہ ہم سب کو اجر عطا فرمائے۔